اور کم از کم سواتی صاحب آپ کسی کو چور نہ کہا کریں. ہاں آپ نے پوچھے. اور آپ کسی کو چور بھی نہ کہا کریں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ آپ امریکہ داخل نہیں ہو سکتے. آپ اشتہاری ہیں وہاں کے. مشاہد صاحب پلیز لوٹ مار کر دوسروں کو چور کیسے کہتے ہیں بھائی؟ جلیل تم مشاہد صاحب تشریف رکھیں. تم اب کیسی تکلیف ہوئی ہے؟ تم بغیرت ہو. پلیز تشریف رکھیں. بغیرت ہو. اب کیسی تکلیف ہوئی ہے؟ ہمیں چور اس کا ماحول خراب نہ کریں پلیز. پلیز تو ٹھیک ہے. ہمیں چور کہتا ہے ٹھیک ہے. تشریف رکھیں. میں اس کی جینون کیس بیان کر رہا ہوں. میں جھوٹ نہیں بول مشاہد رہا. صاحب پلیز. میں جینون کیس بتا رہا ہوں. یہ اشتہاری ہے امریکہ کا. یہ جا کے دکھائے. چلو جا کے دکھائے. نہیں مشاہد صاحب آپ یہ جا کے دکھائے. یہ کتنے ملینز وہاں پہ کھا کے آیا ہے. مشاہد صاحب بات کیا ہے؟ اور تم بدماشی نہ کرنا میرے ساتھ. تمہارے پہ خرچ ہوا ہے. میرے پہ کوئی خرچ نہیں ہوا. تشریف رکھیں. میرے پہ نہیں خرچ ہوا. میرے پہ کوئی خرچ نہیں ہوا. تشریف رکھیں. تشریف کے رکھیں. مطابق ہوا ہے. لیکن تم ملینز کھا کے آئے ہوئے ہو. ان کو بٹھائیں گے. مشاہد صاحب اپنا ایسا باقی تشریف رکھیں اپنے باری پہ. دورے صاحب کو یہ آپ کا مائی کون ہے؟ آپ بات کریں. انہیں کہا چپ کر کے بیٹھے. سنیں نا سنیں. یہ تم تو پی ٹی آئی کے لیے بھی دباؤ. تم تو پی ٹی آئی کے لیے بھی دباؤ. تم بھاگے ہو وہاں سے اشتہاری ہو. تم کیا بات. اور چوری امریکہ کی تو چوری کی ہے نا. چلو یہ تو مان لی نا. ہماری تو چوری. میری گزارش ہے جی تشریف رکھیں. تشریف رکھیں. بڑی مہربانی. بڑی مہربانی. اپنی چوری تشریف رکھیں. تشریف رکھیں. مشاہد جی پلیز. میں یہ پلیز آپ تشریف رکھیں تاکہ جلدی آپ تشریف رکھیں. سینیٹر صاحب جی مشاہد ان صاحب کو ریکویسٹ کر رہا ہوں. جی میں ان کو ریکویسٹ کر رہا ہوں. جی مشاہد صاحب میں نے ریکویسٹ کر رہا ہوں. دیکھیں میں نے اگر ایک لفظ بھی نہیں ہو رہی ہے جی انشاءاللہ. میں نے غیر پارلیمانی زبان استعمال نہیں کی. میں نے نہیں کی. جی جی میں نے نہیں کی. انہوں نے کی ہے. مشاہد صاحب پلیز. جی تشریف رکھیں. جی سینیٹر صاحبان تشریف رکھیں تاکہ مشاہد صاحب اپنی بات کمپلیٹ کریں. یہ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک چکی ہے. یہ بیچارے پریشان ہیں. میں ان کی پریشانی غیر پارلیمانی الفاظ کوئی استعمال نہیں کریں. نہ آپ لوگ نہ وہ. جی پلیز تشریف رکھیں. میں ان کی پریشانی میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. تھینک یو جی. مجھے تھینک یو سواد صاحب. بات یہ ہے کہ یہ ہر ایک کو چور کہیں. میں ان کی اصل بتا رہا ہوں. یقین کریں. میں اگر مشاہد صاحب اگر مہربانی کریں گے بات کریں گے. مشاہد صاحب پلیز آپ مجھے بات تو کرنے دیں. آرڈر کریں. میں ختم کر دوں گا. ابھی تک میں ختم کر چکا ہوتا. جی 20,000 پاؤنڈ اس کے پیٹ. تھینک یو جی. تشریف رکھیں جی. یہ نہ کریں کسی کی بیماری پہ بات کریں. جی امریکہ سے لوٹ کے تو نہیں بھاگا اشتہاری. جی جی پلیز مشاہد صاحب اب آپ اپنی بات کریں پلیز. بہت مہربانی مشاہد صاحب. جی بات کر. اصل میں یہ ویسے سچ بھی بڑا ہی کڑوا ہوتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے. سچ تو کڑوا نہیں ہے. اب یہ بول رہے ہیں میں صاحب تشریف کچھ کہا ہے. سواد صاحب تشریف رکھیں پلیز. آپ بڑے سینئر آدمی ہیں. چلے جاؤ عدالت میں. سواد صاحب آپ تشریف عدالت میں چلے جاؤ. اب یہ لیڈر آف دا اپوزیشن پلیز. لیڈر آف دا اپوزیشن پلیز. سچ کتنا کڑوا ہو. ختم ہو گیا. مشاہد صاحب کو ختم کرنے میں تشریف. ابھی بات انہوں نے کی نہیں. 3 منٹ ہوئے. پلیز آپ اس طرح نہ کریں. پلیز ایسے نہ کریں گے. پلیز پلیز مشاہد تشریف رکھیں پلیز. مشاہد اللہ خان صاحب پلیز آپ مہربانی کریں. عثمان کاکر صاحب. مشاہد صاحب میری گزارش ہے آپ تشریف رکھیں. تشریف رکھیں. جی جی بدماشی نہ کرنا میرے ساتھ. میں تیرے جیسے بڑا بدماش دیکھے اور میں ٹھیک بھی کر دیتا ہوں تیرے جیسے بدماش. پلیز اس کا ماحول خراب نہ کریں. یہ مشاہد اللہ خان صاحب تشریف رکھیں. جی تشریف رکھیں.
تشریف رکھیں پلیز، تشریف رکھیں پلیز، سواتی صاحب آپ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. یہ گندی لینگویج ان کے اماں ابا نے سکھائی ہے ان کو گالیاں دینا، تمہارے ماں باپ نے سکھائی ہے تمہیں. پلیز مائک بند ہے دونوں کی جی، پلیز تشریف رکھیں. چلیں بس کر دیں مشاہد صاحب، چلیں مہربان معاف کر دیں جی ایک دوسرے کو. تھینک یو جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی. تشریف رکھیں سینیٹر صاحب، تشریف رکھیں. فیصل جاوید صاحب، محسن عزیز صاحب تشریف رکھیں جی. جی مشاہد اللہ خان صاحب جلدی ختم کریں پلیز. نا جب بات کرنے دیں گے جی مشاہد اللہ خان صاحب. میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین کہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں 2-3 دن سے، 2 ہی جلسے ہوئے ہیں ابھی پی ڈی ایم کے، ابھی اور جلسے ہونے، یہ پریشر بڑھے گا. عوام جو ہے ان کا سمندر جو ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے ساری دنیا کو. اور پھر یہ فوج یہ نہ کریں، یہ فوج ہماری بھی فوج ہے، یہ پورے پاکستان کے لوگوں کی فوج ہے. اور میاں نواز شریف صاحب نے تقریر میں فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کی، اور اگر فوج کے خلاف کسی نے بات کی ہے تو 21 ویڈیوز موجود ہیں، ان کو چلا دیں، یہاں پہ پتہ لگ جائے گا نواز شریف نے کی ہے یا عمران خان نے کی. ساری دنیا نے سنی ہے نا. 21 ویڈیو، ایک آدھ نہیں ہے، 21 ویڈیو جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں فوج اور فوجی جرنیل کے خلاف ایز اے انسٹیٹیوشن انڈیا میں جا کے بات کی، امریکہ میں جا کے بات کی، الزامات لگائے ISIL کے اوپر، اسامہ بن لادن کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے. یہ ہم نے نہیں کیا بھائی. لہذا فوج کو آپ پتہ فوج کیوں کرتے ہیں؟ آپ کمزور پڑ گئے کہ جی تاکہ فوج آپ کے لیے لڑے. تو فوج کو مطلب فوج کسی کے لیے نہیں لڑے گی، فوج کو نہ کسی کی ہوتی ہے نہ ہونا چاہیے. اتنے کمزور ہو گئے ہیں 2 جلسوں سے. فوج آپ کی نہیں ہے، فوج کسی سیاسی جماعت کی نہیں ہوتی. فوج کا تعلق ریاست سے، ایگزیکٹو سے. آپ کیوں اس طرح سے باتیں کرتے ہیں؟ اور یہ آپ میرے بھائی ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب آپ فوج کی بات کرتے ہیں تو آپ اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ اتنے لاغر ہو چکے ہیں، آپ اتنے کمزور ہو چکے ہیں، آپ اپنی ٹانگوں پر نہیں کھڑے کہ فوج آئے اور ان کو سپورٹ کرے. تو ایسے تو نہیں ہوتا نا جناب چیئرمین. اور وہ ہے نا، دیکھیں یہ سچ بولنا اور حق میں چلنا، اور یہ لوگ تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتے، چاہے فوج کی بات ہو یا کسی اور چیز کی بات ہو. انہوں نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ اس 2 سال میں کر دیا ہے وہ عوام جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. تھینک یو جی. اور یہ نظر آتا رہے گا، اور انہیں اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. میں ایسا اچھا ہوگا کہ آپ کو اچھے کا مطلب ہی تبدیل کر لیں گے آپ لوگ. تھینک یو. میں بس آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر حوصلہ رکھیں. اگر کسی کو چور کہتے ہیں نا تو اپنی چوریاں جو ہیں نا، آپ کے آدھے سے زیادہ چور تو کیبنٹ میں بیٹھے ہیں بھائی. ٹھیک ہے، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ ابھی تو ان کی انکوائریاں ہونی ہیں. آپ یہ دیکھیے گا یہ جتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں یہ ہوں گے کہاں پہ؟ اس لیے کہ حرام کا پیسہ پچتا نہیں ہے. ٹھیک، تھینک یو. اور انہوں نے میرے پہ الزام لگایا، میں نے ساری زندگی 1 روپیہ حرام نہیں کھایا. تھینک یو. میری کوئی جائیداد نہیں ہے اس ملک میں. میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے کسی کو چیٹنگ نہیں کی، میں کہیں سے بھاگا نہیں ہوں، میں کوئی اشتہاری مجرم نہیں ہوں. تھینک یو جی، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو جی. اور 20,000 پاؤنڈ تھینک یو جی، تھینک یو، تھینک یو جی. میں ہاؤس بزنس چلانا چاہتا ہوں جی. تشریف رکھیں گے مشاہد صاحب، وائنڈ اپ کریں جی پلیز. بولیں گے تو وائنڈ اپ کروں گا نا بھائی جی. بات یہ ہے یہ بڑھا دیتے ہیں. میں تو بڑی جلدی کب کا ختم کر چکا ہوتا. یہ مجھے چھیڑیں گے تو ظاہر ہے ٹائم بڑھے گا نا. مشاہد صاحب پلیز. میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے پاؤں پہ رہیں. یہ ملک سب کا ملک ہے، یہ حکومت کا بھی ہے، اپوزیشن کا بھی ہے، سب کا ہے. اس کو اپنی جاگیر نہ سمجھیں، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. تھینک یو مشاہد صاحب. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں اور اس ملک کے 22 کروڑ عوام نے اسی ملک میں رہنا ہے.
थैंक यू। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये जो यानी कि आज ये जो काफिला चला है ना, इस काफिले से एक इनकलाब आएगा। थैंक यू। और अज़्म व हिम्मत के रुख पे शबाब आएगा, और जिनके हाथों ये जन्नत निशान लुट गया, उन लुटेरों का यौम हिसाब आएगा। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह। बस मेहरबानी मोहसिन साहब तशरीफ रखें। जी मुशाहिदुल्लाह खान साहब, मैं दोबारा औज़ु बिल्लाह पढ़ ले, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। 3 दफा आजकल पढ़ना पड़ता है। मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मुख्तसर 2 बातें आपसे करना चाहता हूँ। जी पहली बात, मेरे नज़दीक जो है एक ये जो कुछ कराची में हुआ है, ये मेरे लिए कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं है, इसलिए कि गुजरांवाला के जलसे के बाद जिस तरह से रिएक्ट किया, या उससे पहले हुकूमत के वज़ीरों से लेके वज़ीर आज़म तक, तो वो उनके चेहरों से मुतरश्शे था, उनकी पेशानियों पे लिखा हुआ था कि परेशानी जो है वो ज़्यादा ही बढ़ गई है। हालांकि हुकूमतें हमेशा डिग्निफाइड तरीके से पेश आती हैं, लेकिन हमने पहली दफ़ा ही देखा, शायद दुनिया में पहली दफ़ा हुआ हो कि वज़ीर आज़म साहब मुंह पे हाथ फेर के कह रहे हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उनके अल्फाज भी अटक रहे हैं। भाई बात यह है कि ये तो यानी कि ये जो रज़ा रब्बानी साहब ने कहा, मैंने भी वो क्लिप देखा, उसमें तो झंडे भी थे, यहाँ कोई झंडा नहीं था। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, कैप्टन सफदर की मैं गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करता हूँ, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं एक और इसका एंगल पेश करना चाहता हूँ। जिस कायदे आज़म के मज़ार की जो कमेटी है जिसने रिपोर्ट की है, कुछ ही अरसा पहले आपने अखबारों में सुना होगा और जो छपी है, देखिए ये जो कायदे आज़म की खबर है ना, मैंने असली देखी हुई है। ये खबर नहीं है जहाँ पे कल या अक्सर लोग जाके वहाँ पे वो पढ़ते हैं, फातिहा खानी करते हैं। इससे कई मंजिल नीचे जाके उनकी खबर है, मैंने वो इत्तेफाक से देखी हुई है। लेकिन सिंबॉलिकली यही है जहाँ पे लोग जाके वहाँ पे फातिहा करते हैं। अच्छा, ये इत्तेफाक की बात है कि जिस शख्स ने कायदे आज़म के मज़ार पे पाकिस्तान का झंडा जलाया, उनकी पार्टी आज भी इस हुकूमत में बैठी हुई है और वजीर भी है, और अभी वो थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकी हिमायत भी कर रहे थे, मैंने वो भी सुनी। फिर वो जो नीचे है कब्र, 2-3 मंजिल नीचे, मैं गया हुआ हूं वहां पे। पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी कि वहां पे जो ये मौजूदा इंतजामिया है, ये रिश्वत लेके, पैसे लेके उस जगह पे बदकारी करवाती है। आज तक किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया सर वहां पे। फिर आपने एक और वीडियो क्लिप देखी होगी, बात सुन लो, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि जो जी। एक आपने वीडियो क्लिप और देखी होगी, ये बड़ी वायरल हुई है, इस वक्त भी सोशल मीडिया पे मौजूद है। वो क्या है कि एक लड़की डांस कर रही है हाथे में, ठीक है, टिकटॉक है, जो भी है। वैसे तो मस्जिद वजीर खान में भी फिल्म की शूटिंग हुई है, इसी दौर में हुई है। आज से पहले तो ये चीज हमने सुनी ही नहीं थी कभी भी। ये सारी चीजें हुई हैं। फिर चश्मे फलक ने यह भी देखा कि मस्जिद नबवी और खाना काबा में भी गो नवाज गो के नारे लगाए गए। अब मैं ये बातें इसलिए याद दहानी के लिए कर रहा हूं। तो ऐसे हालात में इतनी बड़ी बड़ी बातें करना, उसका कोई मायने नहीं है। बात यह है कि आपने जो कुछ 2.25 साल किया पाकिस्तान के लोगों के साथ, वो लावा फटना था, वो फट गया है, ठीक है। एक और बात जो आपके हवाले से है जनाब चेयरमैन, आपके हवाले से भी है, स्पीकर साहब के हवाले से भी है। ये मुल्क, ये पार्लियामेंट
ایک قانون قاعدے کے تحت چل رہی ہے. یہ آپ نے پانی رکھا ہوا ہے, اگر ایک گھونٹ مجھے دے دیں تو مہربانی ہوگی. پانی کی اجازت نہیں. بیمار آدمی ہوں, اسے بیمار کو بھی اجازت ہے, میں نے دیکھا ہے, پڑھا. مہربانی کریں, ایک گھونٹ صرف, جسٹ ون لے آئے. ادھر سے لے آؤ. ایز اے اسپیشل کیس آج اجازت دے رہے ہیں, اس کو معمول نہ بیمار بنائیں. آدمی ہوں تو دے دیں, سو کیا رہ جائے. تو ویسے دنیا کی مختلف پارلیمنٹس میں اس بات کی اجازت ہے, لیکن ہمارے رولز میں نہیں ہے, اس لیے میں نے کہا. نہیں, لیکن یہ تو عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. اگر بیمار کے لیے آپ کا یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے, اسی لیے اجازت دے دی مشاہد صاحب. بڑی مہربانی. معمول بھی نہیں بنانا. معمول نہ بنائے, ظاہر ہے. میں سر یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کو اپنی پوزیشن کی وضاحت کرنی پڑے گی آج, آپ کو بھی اور اسپیکر صاحب کو بھی, کیونکہ یہ رولز کا معاملہ ہے. یہ پارلیمنٹ نہ ہماری ہے نہ ان کی ہے. کل کو کوئی اور ادھر بیٹھا ہوگا تو ہم ادھر ہم نہیں ہوں گے, کوئی اور ہوگا. کل تک چیئرمین صاحب رضا ربانی تھے, آج آپ ہیں. لیکن یہ اسٹیٹمنٹ چیف ایگزیکٹو کی طرف سے دینا کہ میں کسی کے پروٹیکشن آرڈر جاری ہونے نہیں دوں گا, یہ آپ کو وضاحت کرنی پڑے گی کہ یہ اختیار آپ کا ہے یا وزیر اعظم کا ہے. اور اگر یہ اختیار آپ کا ہے تو آپ کو یہ پوچھنا پڑے گا وزیر اعظم سے کہ انہوں نے یہ بیان کیوں دیا, کیونکہ یہ ہاؤس آف فیڈریشن کی حرمت کا سوال ہے. میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا, بہت سارے پروڈکشن آرڈرز پہ بہت سارے ایکشنز ہوئے ہیں, اسپیکرز نے بھی کیے ہیں, چیئرمین نے بھی کیے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ہاؤس کے ساتھ زیادتی ہے اور آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہے. اور اگر آپ اس کو تسلیم کریں گے تو اس کا بڑا واضح مطلب یہ ہوگا کہ آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, آپ اس ہاؤس کو چلانے ہی نہیں چاہتے, اور آپ کو بلڈوز پرائم منسٹر کرے گا. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس بات پہ پرائم منسٹر کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, ریفرنس جاننا چاہیے کہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کیسے. یہ رولز کا معاملہ ہے. پارلیمنٹ پرائم منسٹر سے بہت اونچی ہوتی ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے, اسپیکر بھی بہت بڑی بات ہے. تو مجھے امید ہے, آپ کے اوپر تو کافی امید ہے, لیکن اسپیکر پہ بھی مجھے امید ہے کہ انہیں اس کی وضاحت کرنی چاہیے, ورنہ یہ اس طرح سے ہاؤس کیسے چلیں گے. آپ نقصان پہنچایا ہے پارلیمنٹ کو, اتنا شدید دھچکا پہنچا ہے. باقی یہاں پہ اتنی بڑی بڑی باتیں لوگوں نے کی. اب مطلب کہ ہمارے بھائی ہیں یہ اعظم سواتی صاحب, اب یہ پتہ نہیں کب کہہ رہے تھے کہ میں وہاں پہ تھا, میں نے وہ کلپ دیکھا, یہ مجھے نہیں نظر آئے تھے. اور یہ کلپ اس دور کا ہے جب یہ وزیر تھے یوسف رضا گیلانی کے منسٹر کیبنٹ میں. تو یہ کئی کیبنٹ کے وزیر رہے ہیں, تو یہ بھول جاتے ہیں اس لیے